الله والله والله والله. وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے، امت مسلمہ کے 5ویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت آپ کے سامنے آج مقصود ہے. اہل البیت میں سب سے زیادہ مظلوم شخصیت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کو اکثر طور پہ اپنے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں گے سب سے زیادہ ذکر نواسہ رسول میں سیدنا حسین کا آپ کو ملے گا. حضرت حسین کے بڑے بھائی، مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے، ان کا ذکر آپ کو میڈیا میں بھی کم ملے گا، ممبروں میں بھی کم ملے گا. یہاں تک کہ المیہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو شاید ہی کوئی بیان کسی کا ملے شان حسن ابن علی کا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حسن ابن علی سے کرتے تھے. 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو اگر شمسی مہینوں کو دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ سے فرمایا بچہ میری گود میں دو. آپ نے چند گھنٹوں کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حیدر کرار، جنگیں لڑنے والے تھے، مجاہد تھے، دلیر تھے. آپ نے اپنی دلیری کی وجہ سے اپنے لخت جگر کا نام حرب رکھا تھا. لڑنے والا، جہاد کرنے والا، ڈرنے والا نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو حسن ہے، حسن خوبصورت ہے. اور آپ نے فرمایا اس کا نام حسن ہوگا. حسن ابن علی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا، اور حسین ابن علی کا نام بھی حرب رکھنے کے بعد دوبارہ تبدیل کر کے حسین رکھا. امام صاحبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے حسن اور حسین نام انسانوں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ نام متعارف ہوا، اور حسین نام دنیا میں رسول اللہ کی زبان سے متعارف ہوا. کائنات میں ان 2 شہزادوں سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا.
رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں داخل کی. آپ زبان چوستے رہے. یہ پہلی گھٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ سیدہ کائنات کے گھر دن میں 2-3 چکر لگاتے تھے اور جا کر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے تھے بیٹی حسن مجھے دے دو. اور حسن کو یوں اٹھا کر آپ پیار کرتے ہوئے یوں سونگتے تھے جیسے پھول سونگا جاتا ہے. سیدہ کائنات نے فرمایا یا نبی اللہ اے میرے ابا جان آپ میرے بچے حسن کو اس طرح سونگتے ہیں جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو دو جہاں کے سردار نے فرمایا ریحانتا یا فی الدنیا, یہ مجھ محمد کے دنیا کے پھول ہیں جن کو رسول اللہ دنیا کا پھول کہہ رہے ہیں. تو وہ کتنی عظیم ہستی ہے, کتنی عظیم شخصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے میرے نواسو آپ دونوں سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار. نوجوان لفظ بولا اپنے نواسوں کے لیے, ورنہ امت جانتی ہے جنت میں بوڑھا کوئی بن کے داخل نہیں ہوگا, سارے جوان بن کے داخل ہوں گے. گویا کہ سارے جنتیوں کا سردار اللہ کے نبی نے فرمایا میرے 2 شہزادے حسن و حسین ہوں گے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. آپ علیہ السلام ناف سے لے کر سر مبارک تک حسن رسول اللہ کی طرح تھے. بچپن میں سارے کہتے تھے کہ یہ بیٹا, لوگ گھروں میں آتے ہیں کہتے ہیں بچہ ماں پہ گیا, باپ پہ گیا, ننیال پہ گیا, ددیال پہ گیا. مدینے کی عورتیں گھروں میں آ کے کہتی تھی, مرد کہتے تھے بچے کو دیکھ کر کہ یہ حسن کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ ہمیں نظر آتے. حضور کا چہرہ پورا حسن میں اللہ نے اتارا تھا. اور ابو بکر اتنی محبت کرتے تھے کہ حسن گلی میں کھیل رہے تھے, حسین کھیل رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی, انتقال فرما گئے, دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر گلی سے گزرے, دیکھا حسن کھیل رہے ہیں. ابو بکر نے حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر چومنا شروع کر دیا, اور آپ نے البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. ابو بکر صدیق نے حسن کو چومتے ہوئے فرمایا شبہ للنبی ولا شبہ للنبی للعلی, یہ نبی کی طرح ہے, علی کی طرح نہیں ہے. اس کا چہرہ تو نبی کی طرح ہے, اس کی شباہت تو نبی کی طرح ہے. اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. ابو بکر اتنی محبت کرتے تھے, اکثر اپنی چھاتی پر ان بچوں کو بٹھا لیا کرتے تھے. جیسے محمد بن عبد الرحمن, محمد بن ابو بکر, جیسے ابو بکر ان سے پیار کرتے تھے, ایسے ہی حسن ابن علی اور حسین ابن علی سے پیار کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا, آپ نے وظیفے لگائے. بدری صحابہ کا وظیفہ 5000 درہم متعین ہوا, اور جو دیگر لوگ تھے ان کا کم متعین ہوا. مراتب تھے, بدر والے سب سے اوپر. جب آپ نے وظیفہ لگایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا, تو وہ 2500-3000 درہم تھا. اور جب نواسے رسول حسن اور حسین کا لگایا تو وہ بدریوں کے برابر کا تھا, 5000 درہم. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان آپ نے
دو بچے نواسے رسول جو ہیں حسن ابن علی اور حسین ابن علی، ان کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر لگایا۔ اصحاب بدر جیت صحابہ، کثیر السن صحابہ، کبیر السن صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ، اور آپ ان چھوٹے بچوں 8-9 سال کے بچے ہیں، ان کا وظیفہ اور ایک بوڑھے بدری صحابی کا وظیفہ برابر کر دیا اور اپنے بیٹے کا وظیفہ ادا کر دیا۔ تو عمر غصے میں آ گئے، عبداللہ سے کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ عمر امیر المومنین ہے، لیکن تم بتاؤ کیا حسین اور حسن کے نانا سے تمہارا نانا افضل ہو سکتا ہے؟ حسن کی ماں سے تمہاری ماں افضل ہو سکتی ہے؟ حسن محمد الرسول اللہ کا نواسا ہے، حسن سے محمد الرسول اللہ محبت کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ کو حسن کے لیے روتے ہوئے دیکھا، میں نے حسن کے مسکرانے پہ رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا جب حسن خوش ہوتے تھے رسول اللہ خوش ہو جاتے تھے، میں نے دیکھا رسول اللہ نے فرمایا جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے گا میں محمد اس سے محبت کروں گا، جو میرے نواسوں کو تکلیف دے گا وہ محمد کو تکلیف دے گا، جو نبی کو ناراض کرے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں عمر حسن خوش ہو جائے، حسین خوش ہو جائے، یہ دو خوش ہو گئے تو رسول اللہ خوش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے ایسی کمال کی بات کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کو دیکھیے، ان کا جب ان کو خنجر لگا اور آپ بالکل نڈھال ہو گئے اور حالت ایسی ہوئی کہ دودھ پلایا گیا تو زخم سے باہر نکل گیا، تو اطباء نے کہا اے مدینے کے لوگوں اب عمر بچ نہیں سکتے، بس اب دعا ہی کرو۔ تو سیدنا عمر لیٹے ہوئے تھے بستر مرگ پہ، شیر خدا علی المرتضیٰ عیادت کے لیے آئے۔ البدایہ کے اندر ابن کثیر لکھتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا، اور بیٹا کون؟ 20 سالہ بیٹا حسن بھی آئے۔ 20 سال کے نوجوان حسن جب آپ آئے، دونوں باپ بیٹا ازدبر کے پاس بیٹھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو شیر خدا فرمانے لگے عمر آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے یہاں بھی وہاں بھی۔ یہ کس نے کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر و عمر یہاں بھی میرے ساتھ ہوں گے وہاں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ جب یہ جملہ علی المرتضیٰ نے کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا، آپ نے فرمایا اے علی حسن سے کہو یہ بھی گواہی دے دے، میں اس کی گواہی پہ اور خوش ہو جاؤں گا کہ اہل البیت گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جملہ کہا۔ حسن فرمانے لگے اے چچا جان عمر ابن خطاب، میرے باپ نے یہ جملہ خود سنا ہے اور میں حسن گواہی دیتا ہوں میرا باپ سچ کہہ رہا ہے، آپ یہاں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے وہاں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو کیا حسن کی بات غلط ہوئی؟ آپ کا سلام پورا ہی نہیں ہوتا جب تک روزے میں رسول اللہ کے ساتھ عمر رضی اللہ کو سلام نہ پہنچا۔ آپ کا رسول اللہ پہ سلام پورا نہیں ہوگا جب تک ابو بکر عمر کو سلام نہیں پہنچائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا عثمان ہر درجے محبت کرتے تھے ان سے۔ عبداللہ ابن سرخ افریقہ کے لیے جہاد کے لیے آپ سے اجازت چاہیے، پہلے لشکر کی کمی تھی،
بعد میں مصر فتح ہو گیا، امیر مصر عبداللہ ابن ابی سرخ کو بنا کر بھیجا، چونکہ آپ کے رشتہ دار تھے سیدنا عثمان کے یہ، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں افریقہ کے جنگلوں تک دین اسلام پہنچانا چاہتا ہوں، قبیلوں کے اندر، اور میں جزیروں میں جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان نے اجازت دے دی، لیکن پہلے اجازت سے مانے تھے، انہوں نے سیدنا حسن کو پیش کیا اور آپ کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان فرمائے ہیں جہاد جزیروں میں، سمندروں میں کرنے والے کے لیے۔ سیدنا حسن نے فرمایا میں بات کرتا ہوں۔ جب بارگاہ خلافت میں پہنچے، سیدنا عثمان ان شہزادوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اٹھ کر ان کو گلے لگایا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے یہ ذکر چھیڑا تو سیدنا عثمان فرمانے لگے اب میں روک نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے محبوب میرے پاس آ گئے اور آ کر یہ بات سفارشن کہہ رہے ہیں، میں آپ کی وجہ سے اجازت دیتا ہوں۔ اور یہ پہلا لشکر جو چلا ہے، اس لشکر میں بھی سیدنا حسن خود شامل تھے۔ اور سیدنا عثمان جب معاشرے میں تھے تو آپ کے دروازے پہ سیدنا حسن تلوار لے کے پہرا دیا کرتے تھے، اور آپ سے بار بار اجازت چاہتے تھے، اجازت دیں میں ان محاصرین سے لڑوں، لیکن سیدنا عثمان بار بار روکتے تھے کہ میں نہیں چاہتا اہل البیت میری وجہ سے مدینے میں ذبح ہو جائے۔ اتنی محبت۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، سیدنا علی اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے بیٹے حسن سے۔ کوفی کہنے لگے کہ اے علی ہم حسن کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ تو علم نبوت کا دروازہ تھے، آپ کے تو فصاحت اور بلاغت کے انبار تھے کلمات میں، بیان میں، لیکن اللہ نے آپ کے بیٹے کو وہ فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی کہ آپ سے فرمائش کی تو حیدر کرار اپنے بیٹے سے کوفہ کی جامع مسجد میں فرمانے لگے بیٹا آپ تقریر کریں ان لوگوں کے سامنے۔ حسن فرمانے لگے ابا جان آپ بیٹھے ہوں میں تقریر کیسے کر سکتا ہوں، آپ علم نبوت کا دروازہ ہیں اور میں آپ کے سامنے تقریر کرنے سے قاصر ہوں۔ تو علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے میں جا رہا ہوں آپ تقریر کریں۔ علی المرتضیٰ نکلے، لیکن ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں حسن ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ حسن کی تقریر سن سکتے تھے۔ سیدنا حسن نے تقریر شروع کی، کئی گھنٹے تک علوم کے انبار دریا بہا دیے، اور ایسی فصاحت و بلاغت کہ جب تقریر ختم کی تو حیدر کرار تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے بیٹے کے ماتھے کو چومتے ہوئے فرمایا صحیح معنوں میں میری فصاحت و بلاغت کا حق ادا کر دیا۔ ایسا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو یوں ان کو پیار کرتے ہوئے یہ میرا بیٹا ہے، یوں الفاظ تھے بخاری کے اندر، یہ میرا بیٹا ہے جو میری امت کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، جوڑنے کا باعث بنے گا۔ جب امت میں تفریق پیدا ہو جائے گی تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے اور آپ کو ابن ملجم نے خنجر مارا اور اس کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کے مقام کو پا لیا، تو آپ کی نماز جنازہ بھی سیدنا حسن ابن علی نے پڑھائی۔ تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت بنایا گیا، اور آپ کے ہاتھ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جتنے علاقے تھے، جتنے لوگ تھے، انہوں نے بیعت کر لی۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ وقت بن گئے، 5ویں خلیفہ بن گئے، اور اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے علی المرتضیٰ کے بعد 5م خلیفہ حسن ابن علی ہیں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دیگر لوگ تھے، ان میں چپکرش آپ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ آپس میں گروہ ٹکراتے رہے۔ 5 سال دور خلافت علی المرتضیٰ کا آگے نہیں بڑھا، ایک علاقہ فتح نہیں ہوا، ایک شہر اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سیدنا علی کبھی خارجیوں سے ٹکراتے رہے، کبھی خارجی شورش برپا کرتے رہے، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اور آپ کا لشکر آپس میں ٹکراتا رہا، اور بیچ میں مسلمان ذبح ہوتے رہے۔ تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے بعد آپ نے خط لکھا، اے معاویہ بن ابی سفیان، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ امیر معاویہ کے پہلے تھے کہ علی اور میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب بیٹھ کے بات کرنے لگتے تھے تو بیچ میں ایسے شر پسند لوگ تھے جو ایک دم ہوا بول دیتے تھے ایک دوسرے پہ دونوں طرف، یہ وہیں پہ مذاکرات ختم ہو جاتے تھے، نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ ایسے سازشی عناصر بیچ میں تھے، لیکن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے نواسے تھے، رسول اللہ کی دعا تھی، اللہ کی طرف سے پیشن گوئی تھی، رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ تشریف لائے۔ امیر معاویہ جن کی حکومت 19 سال گزر چکے تھے، اس وقت تک شام پہ آپ کی حکومت تھی، بیت المقدس تک، شام، اردن، شام، لبنان، شام، عراق، شام، یہ سارے علاقے شام میں داخل تھے، اور ان ساروں پہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور مدینہ، مکہ، اور پھر کوفہ اور بصرہ، یہ علاقے سارے علی المرتضیٰ کے پاس تھے۔ اب شیرازہ بکھرا ہوا تھا، مسلمان اختلافات کا شکار تھے، اور بیچ میں یہودی لابی اپنا کام کر رہی تھی۔ تو حسن بن علی نے فرمایا بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جب بات شروع ہوئی، حضرت حسن نے فرمایا معاویہ آپ خلافت کے اہل ہیں، آپ حکومت کے اہل ہیں، آپ کے اندر حکومت کے گوہر پائے جاتے ہیں۔ چونکہ حسن بن علی نے دیکھ لیا تھا کہ علی المرتضیٰ کو شہید کرنے والا اپنا خارجی تھا، اپنا محب تھا، جو علی المرتضیٰ کے خلاف ہوا تحقیق کے بعد، اور پھر شیر خدا کو شہید کیا، وہی خارجی تھے جو حسن بن علی کی جماعت میں کل شامل تھے، آج متنفر ہو کے باغی بن گئے تھے۔ وہی خارجی کبھی حسن بن علی کے خیمے کو آگ لگاتے تھے، کبھی حسن کو زہر دیتے تھے۔ دنیا مورخین اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا حسن کو 3 بار زہر دیا گیا، ایک بار خیمے کو آگ لگائی گئی، اور ایک بار آپ کے اہل خانہ کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ یہ 3 بار زہر دینے والے، ایک بار خیمہ جلانے والے، سیدنا حسن پہ بار بار قاتلانہ حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہی خارجی تھے جو کل محب تھے، آج باغی بن گئے۔ تو حسن بن علی، دنیا کی کوئی کتاب، چاہے وہ اہل تشیع کی ہو یا اہل سنت کی ہو، آپ اٹھائیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو یہی باتیں ملیں گی۔ سیدنا حسن عاجز آ گئے۔ ایک جملہ کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، سیدنا حسن نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے روئے زمین پہ معاویہ سب سے عزیز ہے۔ یہ جملہ کشف الغمہ کے اندر آپ نے فرمایا، کشف الغمہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ جملہ موجود ہے۔ آپ اتنا تنگ آئے اپنے لوگوں کی رشہ دانیوں سے، سازشوں سے، بغاوتوں سے، کہ آخر جب آپ کا خیمہ لوٹ لیا گیا اور آپ پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا،
تیسری بار دیا گیا، آپ نے فرمایا مجھے تم جیسے لوگوں سے معاویہ عزیز ہے، کہ وہ میرا مخالف ہے لیکن میری سنتا تو ہے، دشمن بھی تو ایک دشمنی مخالفت ہے، لیکن ایسی مخالفت نہیں ہے کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکتیں کرے کہ مجھے مارنے، میرے والد کو مارنے، میرے بھائی کو مارنے کے لیے کوشش کرے۔ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ سنا نہیں کی، دنیا کی کتابیں اٹھائیں، سیدنا حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں رکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا، امام مانا، اپنا خطیب مانا۔ اس کے بعد جتنا عرصہ سیدنا حسن زندہ رہے، نماز امیر معاویہ کے پیچھے پڑی، جمعہ امیر معاویہ کے پیچھے پڑا، خلیفہ اپنا امیر معاویہ کو مانا۔ اپنی خلافت 6 ماہ کے بعد امیر معاویہ کے سپرد کر کے پوری دنیا کا، مسلمانوں کا ایک خلیفہ، ایک امیر، ایک بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان کو بنا دیا۔ اب امیر معاویہ نے آپ کا اور آپ کے بھائی حسین بن علی کا وظیفہ متعین کیا، ہر سال 50,000 درہم ان دونوں کے گھر میں آ جاتے تھے، اور سیدنا حسن چند ماہ اس کے بعد زندہ رہے، وہ وظیفہ ملتا رہا۔ سیدنا حسین 19 سال تقریباً امیر معاویہ اس کے بعد زندہ رہے، ہر سال 50,000 درہم لیتے رہے۔ اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح کر لی تو آخری بار پھر مخالفین نے، آپ نے کوفہ چھوڑ دیا، آپ نے کہا میں کوفہ میں اس لیے تھا کہ میرا باپ علی شیر خدا کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا، تو میں والد کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے کوفہ میں تھا، میں اصل اپنے نانا کے شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کوفے کو چھوڑا، مدینہ ہجرت کر لی، مسجد نبوی کے پاس آپ کی آبائی جگہ، وہاں جا کے قیام کیا، وہاں جا کے ٹھہرے۔ اب مخالفین کو غصہ کہ یہ انہوں نے کیا کیا، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے جو 2 گروہوں کو جوڑ دے گا، اَيُصْلِحَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ، 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس سال، جس سال سیدنا حسن نے اپنی خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کی، اس کو مورخین عام الجماعہ کے سال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جمع جیسا ہے، ایک جماعت ہو گئے۔ سیدنا حسن مدینہ جا کے قیام پذیر ہوئے، مخالفین مدینہ پہنچ گئے، 3 بار زہر دے چکے تھے، 4تھی بار ہیرا ڈائمنڈ جو شیشے کو کاٹ دیتا ہے، کتنا تیز ہوتا ہے، ہیرے کو پیس کر آپ کے پانی کے مٹکے کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ بیمار ہوئے اور مخالفت دیکھتے تھے تو صبح رات کے وقت، آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ مجھے ابھی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی زیارت ہوئی، میں نے خواب میں کہا ابا جان، اماں جان، بڑے دکھ پہنچے ہیں لوگوں سے، ہر بندے نے ہمیں ستایا ہے، تو میرے والد نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو میری ماں فاطمہ نے کہا بیٹا آج ملاقات ہو۔ یہ جملہ کس طرح کہا؟ تو پھر آپ سو کے پانی پیا، وہی پانی پی لیا۔ سیدہ زینب نے وہی پانی پیا۔ آپ نے مختلف ادوار میں 10 شادیاں کی، آپ کے 15 کے قریب بچے تھے۔ ایک بیٹا تو کربلا میں قاسم، سب سے حسین کربلا میں شہید ہوا، عرب کی تاریخ کا حسین ترین نوجوان، 16-17 سال کی عمر میں۔ اور آپ نے وہ پانی پیا، وہ پانی جو اندر گیا تو وہ ہیرے کے کٹے ہوئے پیس آپ کے اندر
کیا کاٹ انہوں نے پیدا کی ہو. آپ کے اندر انتڑیاں کٹتی تھی. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کے کلیجے کے اور انتڑیوں کے 72 ٹکڑے ہو چکے تھے. آپ کو کیا آتی تھی تو انتڑیاں باہر نکلتی تھی. یہاں تک کہ باتھ روم جاتے تھے تو وہاں بھی لوتھڑے نکلتے تھے. آپ کا اندر سارا کلیجہ، جگر، میدا ٹوٹ ٹوٹ کے کٹ کٹ کے باہر گرتا تھا. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اور یہ زہر دینے والا اسی امت کا انسان تھا. آپ نے خواب سوئے، پانی پی کر پھر خواب دیکھا، ماتھے پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی. آپ اٹھ کے بیٹھے. اگلے دن صبح طبیعت ناساز ہو گئی. اپنے والد کے شاگرد خاص علی المرتضیٰ کے خاص شاگرد حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلوایا. کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے. کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے. تو بس اب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں. یہ اشارہ ہے اس طرف. آپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ کے الٹی نہیں رکتی تھی. 27 تاریخ کو سفر، یہ سفر کا مہینہ ہے، 27 تاریخ کو زہر آپ کو دیا گیا. پہلے زہر ان سے سخت زہر. اب 28 کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ کا بہت زیادہ اندر خالی ہو گیا، آپ کا جسم سبز ہو گیا تھا، ہرا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے. تو آپ نے اپنی بہن کو پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ تکلیف میں تھے. تو آپ نے فرمایا اپنی بہن زینب سے، کیا تمہیں نانا کی وہ حدیث یاد آئی؟ تو بہن آپ کی طرح رو رہی تھی. پوچھنے لگی کون سی حدیث؟ کہ جب حضور معراج پہ گئے تھے، جنت میں گئے تھے، تو آپ کو جنت کی سیر کے دوران 2 محل دکھائے گئے. آپ نے دیکھا ایک سرخ اور ایک سبز محل ہے. حضور نے دیکھا جنت میں ان سے خوبصورت محل کوئی نہیں، اور جنت کی خوبصورتی محلوں سے نظر آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انچارج رضوان سے پوچھا کہ یہ 2 حسین و جمیل محل کس کے ہیں؟ تو رضوان ابدیدہ ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں بتلانے کی سکت نہیں ہے، آپ جبرائیل امین سے پوچھئے. تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ سبز محل آپ کے نواسے حسن کا ہے اور سرخ آپ کے نواسے حسین کا ہے. آپ کے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا، اس کا جسم سبز ہو جائے گا. یہ محل سبز نظر آ رہا ہے اور حسین کو شہید کر کے خون ان کے جسم پہ لگا بہایا جائے گا اور وہ سرخی کی وجہ سے محل سرخ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ سبز جو ہو چکا ہے جسم میرا. اب آپ نے فرمایا میری وصیت ہے کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ دفن کیا جائے بقیع میں. اب وہ آپ کی تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ 28 تاریخ کو سفر کے آپ کا انتقال ہونے لگا. تو آپ کے بھائی حضرت حسین آپ کے پاس آئے اور آ کر بڑے جذبات کے ساتھ کہنے لگے میرے بھائی تجھے زہر کس نے دیا؟ مجھے اس کا نام بتا دیں اور میں اس کو سزا دوں گا، ہمیں آشکار ہو جائے. آج تک تاریخ کی کتابوں میں کسی کتاب کے اندر زہر دینے والے کا نام نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اندازہ ہے. چونکہ حسن ابن علی نے خود اپنے بھائی حسین سے فرمایا حسین میں سید الصابرین کا نواسا ہوں، میں تو اس نبی کا نواسا ہوں جو صبر کرنے والا تھا. تو میں اس کا نام کیسے بتاؤں جس پر مجھے شک ہے اور شک کی بنیاد پر ایک بندے کو قتل کروا دوں؟ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں؟ اس لیے میں نام نہیں بتا سکتا. آج لوگ اس طرح پھنساتے ہیں دوسروں کو.
ویسے FIR کٹوا دیتے ہیں، ویسے ہی نام لے لیتے ہیں. تو سیدنا حسن شہید ہو گئے، قبر بقی میں بنی. آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سعید بن عاص والی مدینہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو سیدہ فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی اہل البیت سے سچی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اللہ